بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2189 ہے، 2189، اور آج سورۃ الملک کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 23 اور 24، 23 and 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قل آپ کہہ دیجئے، هو الذی وہی ہے جس نے، انشأکم تمہیں پیدا کیا، وجعل اور اس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون بہت ہی کم شکر گزاری تم کرتے ہو۔ قل آپ کہہ دیجئے، هو الذی وہی ہے جس نے، ذرأکم تمہیں پھیلایا، فی الارض زمین میں، وإلیہ اور اسی کی طرف، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ترجمہ یوں ہے، کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو۔ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کے پاس تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ دوسری بات، تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ تیسری بات، مگر تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو۔ چوتھی بات، کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین پر پھیلایا۔ پانچویں بات، اسی کے پاس تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی دیگر قدرت کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان مشرکین سے کہ اسی اللہ نے جس کی عبادت کا تمہیں حکم دیا گیا ہے تمہیں پیدا کیا ہے، جبکہ تمہارا اس دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا، پھر اس نے تمہیں کان عطا کیے تاکہ تم سن سکو، نصیحت کی ان باتوں کو سن کر، اللہ کے پیغام کو سن کر عمل کر سکو، اور پھر تم کو یہ آنکھ عطا کی تاکہ قدرت کے ان مناظر کو تم دیکھ سکو، قدرت کی ان نشانیوں کا مشاہدہ کر سکو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس جسم کے اندر کان اور آنکھ کے علاوہ دل بھی عطا کیا تاکہ ان دیکھی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں پر دل سے غور و فکر کر کے اس نتیجے پر پہنچو کہ واقعی اللہ ایک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اسی کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کا پورا نظام۔ اس یقین کے پیدا کرنے کے لیے اللہ نے تم کو کان بھی دیا، آنکھ بھی دی، دل بھی دیا، لیکن افسوس کہ تم نے ان نعمتوں کا صحیح طور پر استعمال نہیں کیا۔ جن چیزوں کے لیے ان نعمتوں کو تمہیں استعمال کرنا چاہیے تھا تم نے اسے چھوڑ دیا، اور گناہوں کا راستہ تم نے چن لیا۔ ہاں، تم میں سے چند لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس کا وجہ طور پر استعمال کیا، رب ذوالجلال کی قدرت کو پہچانا، پیغمبر اور کتاب کی باتوں کو پڑھ کر سیدھا راستہ اختیار کیا، اس طرح یہ اللہ کے شکر گزار بندے بن گئے۔ لیکن دنیا میں ایسے شکر گزار بندے بہت کم ہیں، اور جو بندے بھی شکر گزار ہیں وہ بھی بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام بدن کو چھوڑ کر صرف کان، آنکھ اور دل، ان 3 اعضاء کا ذکر اس لیے فرمایا
کہ تمام اجزائے بدن میں یہ تین اجزاء ہی، یہ تین عضو ہی علم اور فہم کے ذرائع ہیں۔ آدمی جو بھی علم حاصل کرتا ہے وہ یا تو کان سے سن کر، یا تو آنکھوں سے دیکھ کر، اور پھر دل تک وہ چیزیں پہنچاتی ہیں۔ کان بھی دل تک بات پہنچاتا ہے اور آنکھیں بھی دل تک بات پہنچاتی ہیں، زبان اس کا اظہار کرتا ہے، لیکن دل وہ مرکز علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی حقیقتوں کو دوسری جگہ بھی فرمایا ہے، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ وہی ہے وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں کان بھی دیے، آنکھیں بھی دیں، دل بھی دیے، مگر تم ہو کہ بڑے کم ہی شکر گزار۔ اپنی قدرت کی ایک اور نشانی پروردگار نے یہاں بیان فرمائی کہ تمہیں پیدا کرنے، آنکھ، کان اور دل بنانے کے بعد پروردگار نے تمہیں زمین پر پھیلا دیا تاکہ تمہارے اس زمین پر، تو اس ملک میں چلو پھرو، اپنی زبان کا استعمال کرو، لہجے کا استعمال کرو، رنگ و روپ میں، مختلف رنگ میں، مختلف زبانوں میں، مختلف ملکوں میں تم کو پیدا کیا۔ پھر جب تم دنیا میں اپنی اپنی طے شدہ زندگی گزار لو گے تو پھر وہ قیامت کے دن تم سب کو اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کرے گا، جہاں تم چیدہ دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، تم سب کے سب ایک میدان میں پروردگار کے سامنے لا کھڑے کیے رہو گے۔ اور یہ رب ذوالجلال کی قدرت کا کمال ہے کہ وہ پوری انسانیت کو، آدم سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کو ایک ہی جگہ لا کر ٹھہرا کرے گا اور پھر ان سے حساب لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احساس آخرت، احساس حساب اور احساس انجام ہم سب کے دل میں پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔